اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبعث اللہ غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ اللہ رب العزت کا یہ اصول ہے جسے اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ میں بیان فرمایا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اسی زمین سے ہم نے انہیں پیدا کیا، تم کو پیدا کیا اور تمہیں اسی مٹی میں لٹائیں گے اور اسی مٹی سے دوبارہ تمہیں اٹھایا جائے گا۔ چونکہ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا تھا۔ تو اسے مرنے کے بعد بھی اسے مٹی کے سپرد ہونا ہے، چونکہ قابیل نے حابیل کو جب قتل کیا تو یہ پہلی موت تھی، یہ پہلی موت تھی اور پہلا قتل تھا۔ تو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا کروں، کہاں پہ اسے ڈالوں، کیونکہ کوئی ایسا طریقہ موجود نہ تھا پہلے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو ایک فطرتی طریقہ سکھایا۔ اللہ فرماتے ہیں فبعث اللہ غرابا، پھر اللہ رب العزت نے ایک کوے کو بھیجا، یبحث فی الارض، جو زمین کو کھود رہا تھا، زمین کو کرید رہا تھا، لیجریہ، تاکہ اسے دکھا سکے، یعنی قابیل کو یہ دکھائے کیف یواری سوءۃ اخی، کہ کیسے وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے، اس کی لاش کو کیسے چھپائے۔ اللہ رب العزت نے ایک کوے کے ذریعے ان کو یہ بتا دیا کہ دو کوے آئے، ایک نے دوسرے کو قتل کیا، تو پھر اس کوے نے زمین کو کھودا، کھودنے کے بعد اسے زمین میں دفن کر دیا۔ تو یہ اس نے کر کے دکھا دیا قابیل کو۔ قال، کہنے لگا، یا ویلتا، ہے افسوس، عاجزت، کہ میں تو عاجز آ گیا تھا، بے بس ہو گیا تھا، کہ ان اکون مثل هذا الغراب، کہ میں ہو جاتا اس کوے کی طرح، یعنی میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا بن گیا کہ کوے کو بھی اپنے بھائی کو ٹھکانے لگانا اور اس کو زمین میں تکریم کے ساتھ چھپانا اسے آ گیا۔ مجھے تو یہ بھی بات نہ آئی، مجھے یہ بھی نہ سوچی کہ میں کیا کرتا، فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي، میں اپنے بھائی کو زمین میں چھپا دیتا، دفنا دیتا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، پس وہ ندامت کرنے والوں میں سے ہو گیا، یعنی بعد میں افسوس کرنے لگا، ندامت اٹھانے لگا کہ میں تو اس کوے سے بھی کیا تھا، عاجز تھا۔ تو حضرات گرامی، یہ زمین میں پہلی موت تھی، پہلا قتل تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقتل نفسا ظلما الا کان علی ابن آدم الاول کفل من دمها، کہ جو شخص بھی
ظلم کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے، اس کا خون لکھ دیا جاتا ہے آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر، یعنی جیسے اس قاتل کو گناہ ملے گا اتنا گناہ جو ہے قابیل کو ملے گا، لِأَنَّهُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، کیوں نے اس نے قتل کی ریت ڈالی تھی، اس نے قتل کی ریت ڈالی تھی، تو اس لیے قابیل کے اوپر پتہ نہیں کتنی انسانیت کا خون ہوگا، کتنی انسانیت کا خون ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ایک اصول بنا دیا، دنیا میں کوئی شخص یہ بات نہ سمجھے کہ میں نے ایک کو قتل کیا ہے تو مجھے ایک کا گناہ ملے گا۔ اس نے اپنے آپ کو اس روش کا حصہ بنا لیا ہے جو انسانیت کے لیے کیا ہے، مہلک ہے، جو انسانیت کے لیے مہلک ہے، اس نے اپنے آپ کو اس گروہ کا حصہ بنا لیا ہے۔ تو گویا جو انسان ایک جان لیتا ہے سمجھ لو اس نے پوری انسانیت کو مار دیا، پوری انسانیت کی جان اس نے لے لی۔ اور جس شخص نے کسی آدمی کو بچا لیا، مظلوم کے ظلم سے بچا لیا، یا اپنی کسی بھی اسٹرگل کی وجہ سے اس نے کسی آدمی کی جان کو محفوظ کر لیا، تو ایسے ہی جیسے اس نے ساری انسانیت کو زندگی بخشی۔ اللہ فرماتے ہیں من اجل ذالک، اسی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے یہ بات بنی اسرائیل پہ لکھ دی، بنی اسرائیل پہ ہم نے یہ بات لکھ دی کہ انہو من قتل نفسا بغیر نفس، جون سا بھی شخص قتل کرے گا نا کسی جان کو، بغیر نفس، بغیر کسی بدلے کے، ایک ہے نا جان کے بدلے جان، ایسا بھی نہیں، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے اس نے کسی کو قتل کر دیا، فکأنما قتل الناس جمیعا، اس نے گویا کہ تمام انسانوں کو قتل کر دیا، تمام انسانیت کا وہ قاتل بن گیا۔ ومن احیاہا، اور جس نے اس کو زندہ کر دیا اور اس نے کسی کی جان بچا لی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو اس نے گویا تمام لوگوں کو اس نے زندہ کر دیا، تمام کو زندگی بخش دی۔ اللہ خالق کائنات نے یہ بات بنی اسرائیل پہ کیوں لکھی؟ حالانکہ اس سے پہلے بھی جو نا وہ انبیاء کرام گزرے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، بنی اسرائیل تو حضرت یعقوب کی اولاد کو کہتے ہیں علیہ السلام، اولاد یعقوب کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام۔ اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ بنی اسرائیل اس روش پہ بہت چلے تھے، بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے اس روش کو بہت اپنایا تھا کہ قتل و غارت کرنا یہ ان کا رویہ بن چکا تھا۔ اور قرآن مجید نے پیچھے ذکر کیا ہے کہ یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے محسنوں کو قتل کیا ہے، یعنی انبیاء کو قتل کیا۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، جو لوگوں کو انصاف کا حکم دینے والے یہ لوگ ان کے بھی قاتل تھے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ان کے لیے اصول بنا دیا کہ جو ایک جان کو قتل کرے گا ساری انسانیت کا قاتل ٹھہرے گا، اور جو ایک شخص کو زندگی بخشے گا، بچائے گا، اس نے تمام انسانیت کو زندگی بخشی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، یقیناً ان کے پاس آ چکے ہمارے پیغمبر واضح دلائل لے کر، ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، پھر بے شک بہت سے لوگ ان میں سے، بعد ذلك، اس کے بعد یعنی پیغمبروں کے آنے کے بعد، فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، زمین میں ظلم اور زیادتی کرنے والے تھے، حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ یعنی بنی اسرائیل کے بعد اللہ کے پیغمبر آ جانے کے بعد بھی یہ لوگ اپنی اس روش سے ہٹے نہیں تھے، اور انہوں نے دنیا کے اندر قتل و غارت کر کے ات مچا رکھی تھی اور حد سے بہت تجاوز کیا تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔